بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس یا اقسام؟ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور نیند اگر آپ کو نہیں آتی، سلیپ ڈس آرڈر یا نیند کی خرابی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ سلیپ ڈس آرڈرز یا نیند کی خرابی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میڈیکیشن کرتے ہیں تو اس کا کیا تعلق ہے سلیپ ڈس آرڈر سے؟ جی یہ میرے خیال میں سب سے آپ کا بیسٹ کویشچن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات. ناظرین، مینٹل ہیلتھ ایشوز سے ریلیٹڈ سیریز کا ایک اور پروگرام، اور اس پروگرام میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سلیپ ڈس آرڈر یا نیند کی خرابی. تو ناظرین اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انتہائی رسپیکٹڈ ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب موجود ہیں جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے. ان کے ساتھ آج اس ٹاپک پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اگین آپ کا بہت بہت شکریہ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سلیپ ڈس آرڈر بیسیکلی ہوتا کیا ہے اور اس کی کتنی ٹائپس یا اقسام ہیں؟ جی سلیپ ڈس آرڈر یا نیند کے مسائل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو نیند آتی نہیں ہے، یا اس کا دورانیہ ڈیوریشن ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اور نیند اگر آپ کو نہیں آتی تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے ذہنی اور جسمانی مسائل ہو سکتے ہیں. اور جو بڑی بڑی قسمیں ہیں نیند کی جس کا نام لوگوں نے سنا ہوگا، ایک ہے انسومنیا یا نیند کا نہ آنا، دوسرا ہے سلیپ ایپنیا یعنی نیند کے دوران سانس کی تکلیف جو خراٹوں کی شکل میں نمودار ہو سکتی ہے، تیسرا ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم یا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند کے دوران آپ کے ٹانگوں میں شدید بے چینی ہو، اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہ آئے. چوتھا ہے نارکولیپسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دن کے اوقات میں شدید نیند ایسی آئے جس کو آپ کنٹرول نہ کر سکیں. اور پانچواں ہے نیند کے دوران باتیں کرنا یا نیند کے دوران چلنا پھرنا جس کا آپ کو پتہ نہ چلے. تو یہ موٹی موٹی اقسام ہیں نیند کی خرابی کی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سلیپ ڈس آرڈر کتنا عام ہے؟ جی سلیپ ڈس آرڈرز کے بارے میں ظاہر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ریسرچ ہوئی ہے، سروے ہوئے ہیں. ایک سروے ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلپس گلوبل سروے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سرویز ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں تقریباً 35 سے 70% آبادی ایسی ہے جس کو نیند کے کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سلیپ ڈس آرڈر یا نیند کی خرابی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی سلیپ ڈس آرڈرز یا نیند کی خرابی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کچھ جو عام وجوہات ہیں ان کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل یا طرز عمل زندہ رہنے کا ایسا ہے جو آپ کی نیند کو خراب کرتا ہے. اس کے علاوہ جو مشروبات ہیں جیسے ہائی کیفینیٹڈ ڈرنکس، چائے، کافی، ان کا زیادہ استعمال آپ کی نیند کو افیکٹ کر سکتا ہے. اسکرین ٹائم کا زیادہ ہونا یا نیند کے اوقات کے دوران اس سے پہلے کمپیوٹر کا، موبائل کا زیادہ استعمال کرنا، یہ آپ کی نیند میں رکاوٹ بن سکتا ہے. بعض اوقات وہ لوگ جو دن کو بہت زیادہ سوتے ہیں ان کی نیند خراب ہو سکتی ہے. بہت ساری ادویات، میڈیکیشن ایسی ہیں جن سے نیند آپ کی افیکٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی جسمانی اور ذہنی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی نیند کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سلیپ ڈس آرڈر یا نیند کے جو پرابلمز ہیں وہ کسی بھی شخص کی صحت کو کیسے متاثر کرتے ہیں؟ جی سلیپ ڈس آرڈرز یا نیند کی وجہ سے آپ کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں. اور جو ہمیں باتیں ریسرچ سے پتہ ہیں وہ یہ ہیں کہ نیند کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے آپ کو مختلف جسمانی بیماریاں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا ڈائبٹیز، ہارٹ کے پرابلم، ایون فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح نیند کی کمی بیشی سے مختلف ذہنی بیماریاں جیسے ڈپریشن، انزائٹی، ایون سائیکوسس، کانسنٹریشن کے پرابلم، چڑچڑاپن، پورا دن تھکا تھکا رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو نیند کی خرابی سے پیدا ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب RLS ریسٹلیس لیگ سنڈروم، اس کے لیے کون سا علاج آج کل اویلیبل ہے؟ یا پہلے تو تھوڑا اس کو سمپلیفائی کر دیں، اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کا بتا دیں. جی ریسٹلیس لیگ سنڈروم بہت عام بیماری ہے. اگر آپ اپنے ایون جاننے والوں میں فیملی سے پوچھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ جب رات کو سونے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹانگوں میں شدید بے چینی یا درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے یا تو بالکل سو ہی نہیں پاتے یا بہت تھوڑا سوتے ہیں. تو اس کو ہم ریسٹلیس لیگ سنڈروم بولتے ہیں. اور اس کے لیے بہت ساری ادویات موجود ہیں.
ادویات کے ذریعے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، بعض اوقات کچھ سپلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے اس میں مدد مل سکتی ہے. تو کسی کو اس قسم کا پرابلم ہو تو مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے علاج کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل لوگ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں، تو اس کا کیا تعلق ہے سلیپ ڈس آرڈر سے؟ جی، یہ میرے خیال میں سب سے آپ کا بیسٹ کویشچن ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں نیند کی گولیوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگ بہت ساری نیند کی ادویات جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اوور دا کاؤنٹرز فارمیسی سے، میڈیکل اسٹور سے جا کے لے لیتے ہیں، جیسا کہ لیگزاٹنل ہے، ایلپ، زینکس، ویلیم، ڈورمیکم، زولپیڈم، میلاٹونین، اور ڈاکٹر کی مرضی کے بغیر، ہدایات کے بغیر اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ یہ ادویات نشہ آور ادویات ہیں اور ان کا استعمال یا مستقل استعمال آپ کو بہت ساری بیماریوں کا شکار کر سکتا ہے. تو سیلف میڈیکیشن سے یہی مراد ہے کہ لوگ اپنی نیند کے مسائل کو کسی مستند ڈاکٹر سے ڈسکس کرنے کی بجائے خود علاج شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ان دوائیوں کے علاوہ ڈرگس جیسا کہ چرس، شراب، اس کا سہارا بھی لیتے ہیں تاکہ ان کو نیند آئے. اور یہ اتنا پریولنٹ ہے معاشرے میں، اتنا عام ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی نیند کے لیے کسی نہ کسی اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن کا استعمال کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کویشچن بچوں سے ریلیٹڈ ہے. کیا بچوں میں بھی سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے؟ جی، اگین یہ بہت اچھا کویشچن ہے. کانٹریری ٹو دا پاپولر بلیف، یعنی عام لوگوں میں جو سوچا جاتا ہے کہ بچوں میں نیند کے مسائل نہیں ہوتے، اور آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی کہ بچوں میں نیند کے مسائل کافی عام ہیں. اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو نیند میں یا تو ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، یا نیند پوری رات نہیں آتی اور صبح کے اوقات میں جا کے سوتے ہیں، اور یہ پھر ظاہر ہوتا ہے ان کی اسکول میں گرتی ہوئی پرفارمنس کے ذریعے، اسکول میں چڑچڑاپن، یا ان کے بیہیویئر میں چینجز کے ذریعے. تو بچوں میں سلیپ ڈس آرڈرز بہت عام ہیں، شاید اتنا ہی عام ہے جتنا بڑوں میں عام ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گا، اگر کوئی بھی شخص سلیپ ڈس آرڈر یا نیند کے مسائل سے دوچار ہو تو اس کے لیے آپ کی کیا سجیشنز یا ریکمنڈیشنز ہوں گی؟ جی دیکھیں، نیند ایک بایولوجیکل فنکشن ہے، ہماری بنیادی ضرورت ہے، اور ہر انسان کو نیند کے کبھی نہ کبھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو نیند کا پرابلم مستقل بنیادوں پہ رہتا ہے، یا آپ کو اکثر راتوں میں نیند نہیں آتی، تو پہلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ اپنا لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک باقاعدہ اسکیجول بنائیں، اس کے مطابق رات کو سوئیں، کوشش کریں رات کو جلدی سوئیں، صبح ٹائم پہ جاگیں، اور یہ روٹین آپ فالو کریں. دوسرا، دن کے وقت سونے سے پرہیز کریں. تیسرے نمبر پہ جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال کم کریں. چوتھے نمبر پہ آپ ریگولر ورزش کریں، اپنے اسکرین ٹائم کو تھوڑا کم کریں. اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کریں جو آپ کو اس کے لیے پراپر ہیلپ دے سکے. اور پراپر ہیلپ دینے کے دو طریقے ہیں، ایک تو دوائیاں ہیں، اور دوسرا سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں، یعنی کاؤنسلنگ میں CBT ہے، جس کے ذریعے لوگوں کو نیند کے مسائل پہ قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ونس اگین. جی ناظرین، آپ نے دیکھا آج ہم لوگوں نے سلیپ ڈس آرڈر، نیند کے مسائل کو ڈسکس کیا. اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو وہ آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا. اور اس کے علاوہ آپ کون سے ایشوز جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کو ڈسکس ہونا چاہیے مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. انشاءاللہ یہ پوری ایک سیریز چلے گی اور ان سارے ایشوز کو ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں. تو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.